امام مہدی کے حوالے سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں۔ اصل میں امام مہدی بھی دو ہیں۔ ایک تو وہ امام مہدی ہے جو نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، جس نظریے کے مطابق امام مہدی جو ہیں وہ مجدد ہوں گے، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مجدد تھے، اور اسی طرح الف ثانی مجدد تھے، اسی طرح امام مہدی مجدد ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد وہ بڑے ہوں گے، اور بڑے ہونے کے بعد پھر ان کا ظہور ہوگا۔ اور ایک امام مہدی اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ 12 امام ہیں، جن میں سے 11 امام تو آ چکے ہیں، اور 12واں امام جو ہے وہ امام مہدی ہے۔ اور ان کا نظریہ اہل سنت سے ذرا مختلف ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ کسی غار کے اندر کسی جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کا ظہور ہوگا، وہاں سے وہ نکلیں گے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سلایا ہے اور پھر دوبارہ انہیں اٹھایا بھی ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک سلایا، اور وہ وہیں غار کے اندر کروٹیں بدلتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد انہیں نیند سے اٹھایا، اور 300 سال کا یہ عرصہ گزرا ان کا۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی 100 سال تک سلائے رکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ تو امام مہدی کے بارے میں جو شیعہ حضرات عقیدہ رکھتے ہیں، جو ان کا نظریہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اسی وجہ سے ان کے مدارس کا نام بھی المنتظر ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن کا وہ نام المنتظر رکھتے ہیں، یعنی الامام المنتظر، یعنی کہ ایسا امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی غار سے نکلیں گے اور آئیں گے، جس کے بارے میں اس عقیدے کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی مثالیں پہلے کائنات کے اندر ہو چکی ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مجدد ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد مدینہ یا مکہ کے اندر اس کا ظہور ہوگا، مکہ کے اندر اس کا ظہور ہوگا۔ اس میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، لیکن مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو سیاہ ستہ کے اندر جو مسلم کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح بخاری کو ماننے والے تقریباً زیادہ تر، مانتے تو ساری کتابوں کے ہیں، لیکن زیادہ تر جو رائج کتاب ہے صحیح بخاری وہ مشرق کے اندر ہے، اور صحیح مسلم زیادہ تر رائج مغرب کے اندر ہے۔ ان دونوں کتابوں میں امام مہدی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کے علاوہ ابو داؤد کے اندر حدیث ملتی ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر امام مہدی کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں، اور امام مہدی کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح دنیا کے اندر ان کا ظہور ہوگا۔ جیسے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ البیت، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخر میں امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے۔ امام مہدی نکلیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے بارشوں کا نزول فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مال و دولت اتنی زیادہ کر دیں گے کہ انسان سے ختم ہی نہیں ہوگی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چوپاؤں کے اندر کثیر تعداد، یعنی اس کے اندر کثرت فرما دیں گے، اور پھر حدیث کے اندر ہیں وہ 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔
اور 7 سال 8 سال وہ زندہ رہیں گے، اس میں وہ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ المستدرک کی ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 558 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 645 ہے، جس میں لکھا ہے کہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے کہ یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک ہی رات میں درست فرمائیں گے۔ بھی 200 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ایسا واقعہ پیش آیا بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا عرب ممالک میں، تو عمر بن عبدالعزیز یہ بھی انہی بادشاہوں کی طرح ایک عیاش پرست تھا، یعنی کہ بہت زیادہ عیاش تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک ہی رات کے اندر اس کے دل کے اندر ایمان کو اجاگر کیا، اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو چینج کیا، اور انہوں نے تقریباً 200 سال 250 سال حکومت کی، 2 سال یا 2.5 سال حکومت کی، اور 2 سال 2.5 سال حکومت جو ہے وہ بالکل خلافت جس طرح قائم ہوتی ہے اسی طرح حکومت کی۔ یہ مثال ہمیں ملتی بھی ہے ابھی قریب ہی کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھی اسی طرح ایک ہی رات میں درست فرما دیں گے۔ تو ایک ہی رات میں درست فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے امام مہدی کو کوئی نہیں پہچان پائے گا، کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں درست فرما دیں گے۔ وہ مدینے سے مکہ جائیں گے، اور آپس میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہوگا، لوگوں کے اندر اس بات میں بادشاہت کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑے فساد اختلاف بھی بہت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک ہی رات میں درست فرما دیں گے، اور مکہ میں پھر ان کا ظہور ہوگا، اور مکہ میں جب ان کا ظہور ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر جب بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ انکار کر دیں گے۔ بہت زیادہ اصرار کرنے پر امام مہدی جو ہے وہ رکن جو ہے استعلام، یعنی جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے اندر وہاں لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اس طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی یعنی کہ فحش یعنی کام ہوں گے دنیا کے اندر، جتنے بھی فساد اور شر ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے ختم فرمائیں گے، اور اسلام کو عروج ہوگا دوبارہ سے۔ یہ سارا کا سارا اس وقت ہوگا جب اسلام بالکل غریب ہو جائے گا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس طرح ابتداءً اسلام غریب تھا، اسی طرح انتہاءً بھی اسلام غریب ہوگا، اور میری آل میں سے ایک بندہ آئے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اسلام کو دوبارہ ساری کائنات کے اندر پھیلائیں گے۔